حضرت ایک سوال ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں امام کے پیچھے مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں صحیح اور مدلل بیان ریکارڈ فرمائیں، جزاک اللہ۔ دیکھیں، یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے تو سمجھ میں آنے والا نہ ہو، یہ بڑا آسان مسئلہ ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ تعصب کی اینک اتارنی پڑے گی۔ اپنا یہ دل ہے نا، دل، اس کی تختی کو صاف کرنا پڑے گا۔ ذہن کو خالی رکھ کر اگر آپ اس مسئلے کو سمجھیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اور میرا ایک انداز ہے، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں، الجھانے کی کوشش نہ کروں۔ آپ جس ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں ہمیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اصل میرا ایک بیان ریکارڈ ہوا جس میں غیر مقلدین یہ دھوکہ دیتے ہیں، مرزا علی اور غیر مقلدین، کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے جو دلائل دیے تھے، میں نے ان دلائل کو واضح کیا کہ یہ دلائل تو اکیلے نماز پڑھنے والے کے بارے میں ہے، مقتدی کے بارے میں نہیں ہے۔ اب آپ نفس مسئلہ سمجھیں، جب آپ مسئلہ سمجھ جائیں گے کہ اختلاف کس بات میں ہے تو آپ کو ساری بات خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ نمبر 1 امام، نمبر 2 مقتدی، اور نمبر 3 اکیلا نماز پڑھنے والا۔ اب امام اور اکیلا نماز پڑھنے والا یہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے اور سورت نہیں پڑھیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اور جو مقتدی ہے یعنی امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے، اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنی لازم ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اب آپ سب سے پہلے قرآن کریم اٹھائیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اچھا، جب میں نے یہ آیت سنائی نا تو اس پر ایک ساتھی نے کمنٹس کیا کہ آیا یہ آیت یہ نماز کے بارے میں ہے؟ اب اس میں تفصیل ہے اور میں اس پر بے شمار دلائل اور بے شمار حدیثیں پیش کر سکتا ہوں۔ میں صرف ایک قول نقل کر دیتا ہوں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کتاب القراءۃ للبہقی کے اندر نقل ہے، فرماتے ہیں کہ انہا نزلت فی الصلاۃ المفروضۃ، کہ یہ جو آیت ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ فرض نمازوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب فرض نمازوں کے اندر جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو آپ خاموش رہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے نقل ہے مغنی ابن قدامہ کے اندر کہ اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ، کہ لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت جو ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا کہ یہ نمازوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب میرا ایک سمپل سا سوال ہے، یہ بتائیں کہ اس آیت میں تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اور یہ آیت نازل بھی نماز کے بارے میں ہوئی۔ اب یہ بتائیں کہ امام اگر فجر کی نماز پڑھائے تو قرات کرتا یا نہیں کرتا؟ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن کریم کتنی صورتوں کا نام ہے، 114 صورتوں کو ملائیں تو تب قرآن کریم بنتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو بھی شامل کریں گے اور سورہ فاتحہ کے علاوہ 113 صورتوں کو شامل کریں گے تو تب جا کر قرآن کریم بنے گا۔ اب یہ بتائیں کہ امام فجر کی نماز میں سورہ فاتحہ اور سورت یہ پڑھتا یا نہیں پڑھتا؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں نمازوں میں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اور قرآن تو کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم پڑھا جائے۔ اب چاہے سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورت پڑھی جائے، پیچھے خاموش رہنے کا حکم ہے۔ بالکل آسان سا مسئلہ ہے۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ یہ نماز ہو یا یہ نماز ہو، سری نماز ہو یا جاری نماز ہو۔ امام سری میں بھی قرات کرتا ہے، جاری میں بھی قرات کرتا ہے، کیونکہ اگر امام قرات نہ کرے تو امام کی نماز ہی نہیں ہوتی، امام کی نہیں ہوگی تو مقتدی کی بھی نہیں ہوگی۔ تو سری میں بھی قرات کرتا ہے اور جاری کے اندر بھی قرات کرتا ہے، اور یہاں یہ تخصیص نہیں کی گئی کہ یہ نماز ہو یا یہ نماز ہو۔
اس مسئلے کو ایک اور انداز سمجھیں. اچھا، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ اشکال کیا جا سکتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، آپ کان لگا کر سنیں. تو فجر، مغرب اور عشاء میں تو قرات کی آواز آتی ہے اور زور اور عصر میں قرات کی آواز نہیں آتی، تو وہاں کیا کیا جائے؟ تو یہ اشکال بھی کرتے ہیں. دیکھیں اس بات کو سمجھیں. میں ایک آسان مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ اگر مجمع زیادہ ہو، مثال کے طور پر بڑی مسجد ہے، سپیکر نہیں ہے، یا سپیکر ہے بجلی چلی گئی ہے، اب امام سب سے آگے کھڑے ہو کر قرات کر رہا ہے اور کم از کم پیچھے 25 سے 30 صفحے ہیں. اب جو پیچھے کھڑے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ فجر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو، انہیں قرات کی آواز آئے گی؟ انہیں قرات کی آواز نہیں آئے گی. تو آیا امام کی قرات کی آواز اگر ان کو نہ پہنچے تو پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ آپ کہیں جی آگے امام پڑھ رہا ہے اور امام کے پڑھنے کے وقت خاموش رہنے کا حکم ہے. اب ان کو پیچھے نہ سورہ فاتحہ کی آواز آ رہی ہے نہ دوسری سورت کی، تو ان کے لیے خاموش رہنے کا حکم ہے، وہ خاموش رہیں گے. اب جب پچھلی صف کے اندر آواز نہ پہنچنے کے باوجود ان کو خاموش رہنے کا حکم ہے، انہیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، ان کی نماز ہو جاتی ہے. اسی طرح زور اور عصر کی نماز میں بھی اگر مقتدی خاموش رہے اور قرات نہ کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، کہ وہ آدمی جس کا امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے. اچھا، ایک اور آسان مثال آپ کو دے دیتا ہوں. آپ مثال کے طور پہ یوں سمجھیں کہ آپ مسجد میں آئے اور امام صاحب رکوع کے اندر تھے. اب بندہ کیا کرتا ہے؟ جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کر وہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاتا ہے. اب یہاں پر تو اس نے نہ امام کی قرات سنی اور نہ خود پڑھی، یعنی نہ سورہ فاتحہ کو سنا ہے نہ سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ رکوع میں شامل ہو جائیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہماری رکعت ہو گئی. جب آپ کی یہ رکعت ہو سکتی ہے تو زور اور عصر کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما جعل الامام لیتم بہ، جب امام بنایا جائے تو اس کی اقتداء کی جائے. اذا کبر فکبروا، اب دونوں کو حکم ہے کہ امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. پھر کیا؟ فاذا قرأ فانصتوا، اب جب امام قرات کرے، فجر میں کرتا ہے، زور میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، امام تو قرات کر رہا ہے. تو اذا قرأ فانصتوا، یا مفرد کا صیغہ امام کے لیے، جمع کا صیغہ مقتدیوں کے لیے، کہ اگر امام قرات کرے تو تم پیچھے خاموش رہو. اس حدیث کے بارے میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں یہ حدیث صحیح ہے؟ تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے عندی صحیح، یہ صحیح ہے. تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس کو نقل کیوں نہیں کیا؟ تو کہا کہ ضروری نہیں کہ ہر صحیح حدیث کو میں نے نقل بھی کیا ہو، کتنی صحیح حدیث ان کو میں نے نقل نہیں کیا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ مقتدی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ چاہے سری نماز ہو چاہے جاری نماز ہو، پیچھے خاموش رہے گا، وہ قرات نہیں کرے گا، اور امام کی قرات اس کے لیے وہ کافی ہوگی.